بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد شرح العقود رسم المفتی کا آج آخری درس ہے اور اس میں وہی مسئلہ زیر بحث ہے کہ مذہب کا کوئی ضعیف یا مرجوح قول ہو تو قاضی مفتی اس کو اختیار نہیں کر سکتے، لیکن اگر قاضی نے ضعیف قول پر فیصلہ کر ہی دیا تو یہ قضا نافذ ہو یا نہ ہو، یہ مسئلہ ہے۔ تو اس میں کل کے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ قضا نافذ ہوگی، اور صاحبین کا یہ ہے کہ نافذ نہیں۔ تو جو کچھ گفتگو گزری تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ ساری بحثیں قاضی مجتہد کے تعلق سے ہیں۔ یہ ساری بحثیں کس کے تعلق سے ہیں؟ قاضی مجتہد، وہ قاضی جو مجتہد ہے، وہ مذہب کا راجح قول نہ اختیار کرے، مذہب سے خارج کوئی قول اختیار کرے یا کوئی ضعیف قول اختیار کر لے، اور وہ مسئلہ ہو مجتہد فی، تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ صاحبین کہتے ہیں کہ نافذ نہیں ہوگا جی۔ اور گفتگو گزری کی اس میں اگرچہ تصحیح کا بھی اختلاف ہے اور فتوے کا بھی اختلاف ہے، لیکن علامہ کمال الدین ابن الحمام نے صاحبین کے قول کو ترجیح دی ہے تغیر زمان کی وجہ سے۔ حالات بدل گئے کہ اس زمانے کے قاضیوں پر کیا اعتماد، کسی غلط مقصد سے جو ہے وہ کسی قول پر فیصلہ دے دیں تو کیسے اعتماد کیا جائے کہ وہ کسی مصلحت شرعیہ کا لحاظ کر کے انہوں نے ایسا کیا ہوگا؟ تو یہ سب گفتگو تو تھی قاضی مجتہد کے بارے میں۔ فَأَمَّا الْمُقَلِّدُ، قاضی اگر مقلد ہے تو وہ تو مذہب سے خارج کوئی فیصلہ دے ہی نہیں سکتا اور مرجوح قول پر بھی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ یہ بات آئی تھی کہ سلطان اسلام نے تو اسے کیوں قاضی بنایا؟ اسی لیے نہ بنایا کہ امام ابو حنیفہ کے مذہب پر فیصلہ دے، تو مخالفت کا حق اسے کیسے مل گیا؟ تو یہ اگر دیکھا جائے کہ خاص مقصد کے لیے اس کو قاضی کا منصب دیا گیا تھا، کچھ اور ہی کام کرنے لگ گیا تو لائق عزل ہے نا، وہ اسے معزول کیا جانا چاہیے۔ تو یہ سب گفتگو تو صاحب البحر الرائق نے فتح القدیر کے حوالے سے کر دیا۔ اب آگے کہتے ہیں کہ مذہب غیر پر فیصلہ ہو ہی جائے تو وہ نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پہ کچھ گفتگو ان کی بھی سامنے آ جائے خود صاحب البحر کی پھر سے۔ تو کہتے ہیں علامہ شامی ثم ذکر، ظاہر یہ ہے کہ ذکر کی ضمیر انہی کی طرف راجع ہے، صاحب البحر کی طرف، کہ انہوں نے ذکر کیا کہ مشائخ حنفیہ کی عبارتیں قاضی مقلد کے معاملے میں مختلف ہو گئیں۔ اصل اختلاف تو اوپر سے تھا نا
کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، صاحبین نے فرمایا نافذ نہیں ہوگا، پھر یہ کہ تصحیح میں اختلاف اور پھر فتوے میں اختلاف. لیکن ایک خاص مسئلے کو ذہن میں لیجئے، سامنے رکھیے کہ قاضی اگر مقلد ہے وہ مذہب غیر پر فیصلہ دے تو اس میں مشائخ حنفیہ کا بھی کی عبارتیں مختلف ہو گئیں. تو فرماتے ہیں والذی حط علیہ کلام ہو، صاحب البحر کا کلام کا خلاصہ. حط کا معنی تو ہوتا ہے جہاں پہ گرتا ہے کلام، یعنی جو اس کا خلاصہ ہے، جو باٹم لائن ہے، جو نتیجہ ہے، وہ کیا ہے کہ انہ اذا قضا بمذہب غیرہ او بروایت ضعیفہ او بقول ضعیف نفذ. یہ دیکھیے کہ قاضی مقلد اگر مذہب غیر پر فیصلہ دے یا پھر ضعیف روایت یا ضعیف قول پر فیصلہ دے تو وہ فیصلہ نافذ ہوگا. اور انہوں نے صاحب البحر نے اس سلسلے میں جو سب سے مضبوط دلیل پیش کی ہے اور سب سے قوی استدلال اور تمسک جو کیا ہے وہ بزازیہ کی عبارت سے. سب سے قوی دلیل جس سے انہوں نے تمسک کیا وہ ہے جو بزازیہ میں شرح تحاوی کے حوالے سے مذکور ہے، فتاوی بزازیہ میں. وہ کیا ہے کہ اذا لم يكن القاضی مجتہدا وقضى بالفتوى ثم تبين انه على خلاف مذهبه نفذ. یہ دیکھیے نافذ کہہ رہے ہیں، اس سے تمسک کیا ہے صاحب البحر نے. فتاوی بزازیہ کی عبارت ہے یہ کہ قاضی اگر مجتہد نہ ہو اور کسی فتوے پر وہ فیصلہ دے دے، بعد میں واضح ہو کہ وہ تو اس کے مذہب کے خلاف ہے، پھر بھی نافذ ہوگا. فتاوی بزازیہ میں شرح تحاوی سے ہے کہ مذہب کے خلاف، مذہب کے خارج یعنی غیر مذہب، یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کسی اور مذہب کے مطابق ایک حنفی قاضی فیصلہ دے دے تو فیصلہ نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نافذ ہوگا. کوئی اور اسے توڑ نہیں سکتا. ہاں خود وہ قاضی جس نے فیصلہ کیا ہے مذہب غیر پہ، وہ اسے اپنے فیصلے کو کالعدم قرار دے سکتا ہے. قضا عن محمد، ٹھیک ہے، امام محمد سے یوں ہی مروی ہے. لیکن امام ثانی، امام ابو یوسف مراد ہیں. فرماتے ہیں کہ امام ثانی امام ابو یوسف نے فرمایا لیس لہ ان ینقضہ، یہ فیصلہ نافذ ہے، وہ بھی نہیں توڑ سکتا. مذہب غیر پر فیصلہ دیا قاضی مقلد نے تو قاضی بھی، جیسے اوپر بات آئی تھی کہ کوئی اور اس فیصلے کو کالعدم نہیں قرار دے سکتا، لیکن یہ خود جو ہے کینسل کر سکتا ہے. امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ وہ خود بھی کینسل نہیں کر سکتا. چلیے یہ بات تو ہو گئی بزازیہ کی. لیکن قنیہ میں بالکل اس کے برعکس ہے. جی فرماتے لاکن الذی فی القنیہ عن المحیط وغیرہ، قنیہ میں محیط کے بارے میں بتایا تھا کہ محیط دو ہیں، محیط سرخسی، محیط برہانی. اور جب مطلقاً اس کا استعمال ہوتا ہے تو محیط برہانی مراد ہوتی ہے. تو قنیہ میں محیط کے حوالے سے اور دیگر کتابوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ان اختلاف الروایات فی قاض مجتہد اذا قضى على خلاف رأیہ، اختلاف جو کچھ ہے روایتوں کا وہ تو قاضی مجتہد کے بارے میں ہے، قاضی مقلد کے بارے میں تو نہیں ہے. روایتوں کا اختلاف قاضی مجتہد کے بارے میں کب؟ جبکہ وہ اپنی رائے کے خلاف کسی اور قول پر یا ضعیف قول پر یا مذہب غیر پر فیصلہ دے، یہ معاملہ اختلافی ہے. رہا قاضی مقلد اذا قضى على خلاف مذہبی لا ينفذ. دیکھیے
کنیا کی عبارت برخلاف چلی گئی نا بزازیہ کے. وَبِهِ جزم المحقق فی فتح القدیر، اور اسی پر جزم کیا ہے امام کمال الدین محقق ابن حمام نے فتح القدیر میں بھی، ان کے تلمیذ علامہ قاسم ابن فتح البغا نے تصحیح قدوری میں بھی. تو دو عبارتیں آ گئی ہیں، دو عبارتیں آ گئی. ایک تو مسئلہ کیا ہے کہ قاضی مقلد اگر قول ضعیف یا مذہب غیر پر فیصلہ کرے گا تو کیا فیصلہ نافذ ہوگا؟ بزازیہ کی عبارت بتاتی ہے کہ ہاں نافذ ہوگا. کنیا کی کا اقتباس واضح کرتا ہے کہ نافذ نہیں ہوگا. صاحب البحر نے بزازیہ کی عبارت سے استدلال کیا، ٹھیک ہے، لیکن آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں. قاضی مقلد اگر کوئی مذہب غیر پر اگر وہ فیصلہ دے دیتا ہے تو نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا. آخر میں اس کو ترجیح دیں گے دنیا والی عبارت کو. چلیے کہتے ہیں قال فی النہر، النہر الفائق میں علامہ عمر ابن نجیم مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وما فی الفتح یجب ان یعول علیہ فی المذہب. دیکھیے ترجیح دے دی انہوں نے. فتح القدیر میں جو مسئلہ ہے اسی پر اعتماد کرنا واجب ہے. فتح القدیر میں کیا ہے؟ لا ينفذ. اگرچہ یہ کنیا کے حوالے سے ہے لیکن بھی جزم المحقق کہا نا کہ قاضی مقلد مذہب غیر پر یا قول ضعیف پر فیصلہ کرے تو نافذ نہیں ہوگا. النہر الفائق نے کہا اچھا یہ بہت ہوتا ہے، اگر آپ البحر الرائق کے بعد النہر الفائق کا مطالعہ کریں، یہ دونوں بھائی ہیں. صاحب البحر تو بڑے بزرگ اور بڑے مدقق اور محقق ہیں، لیکن ان کے چھوٹے بھائی صاحب النہر الفائق جو ہیں جگہ جگہ ان سے اختلاف کر جاتے ہیں. تو اوپر دیکھیے بزازیہ کے حوالے سے صاحب البحر نے یہ لکھا کہ نافذ ہوگا، اور صاحب النہر نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، فتح القدیر نے جو کچھ کہا اس پر اعتماد ہونا چاہیے. اور پھر بزازیہ کی عبارت کا کیا بنے گا؟ فرماتے ہیں صاحب النہر کہ بزازیہ میں جو بات ہے وہ صاحبین کی روایت پر محمول ہے. چلیے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. فصار الامر ان هذا منزل منزلۃ الناس لمذهبه. تو یہ معاملہ کچھ ایسا ہو گیا کہ اس کو ناسی لمذہب ہی کے مرتبے میں رکھیے. وقد مر عنہما، اور صاحبین سے مجتہد کے بارے میں یہ بات گزر چکی ہے کہ اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. فالمقلد اولا، تو مقلد کا تو بدرجہ اولا نافذ نہیں ہوگا. ناسی لمذہب ہی، جو مذہب کو بھول کر کے کسی اور قول پر فتویٰ دے دے تو امام نے فرمایا تھا کہ اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، صاحبین نے فرمایا تھا کہ اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا.
اور یہ بات مجتہد کے بارے میں تھی، تو جب مجتہد کے بارے میں صاحبین یہ فرما رہے ہیں کہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، تو مقلد کا فیصلہ تو بدل جائے اور لا نافذ نہیں ہوگا. تو کم سے کم یہ ہے کہ اس کو ناسی مذہبی کے درجے میں رکھیے آپ، کیونکہ عامد ہے تو اس کے تعلق سے تو یعنی آمدن جو مذہب کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے، اس کے تعلق سے تو صاحبین کا قول ہے ہی کہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. امام کا بھی ایک قول یہ ہے کہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. یہ ساری باتیں گزر چکی ہیں اس سے پہلے سبق میں. یہاں یہ چلیے فرماتے ہیں وقال فی الدر المختار. اس سے النہر الفائق کی عبارت سے یہ بات واضح ہوئی کہ حق جو ہے وہ فتح القدیر کے ساتھ ہے. یعنی قاضی مقلد مذہب سے خارج یا قول ضعیف پر فیصلہ نہیں دے سکتا. اگر دے گا تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہے. چلیے وقال فی الدر المختار. علامہ شامی در مختار کی عبارت کا حوالہ دے رہے ہیں. قل تو علامہ اسکفی نے کہا ولا سیما فی زماننا فإن السلطان ينص في منشوره على نهيه عن القضاء بالاقوال الضعیفہ فكيف بخلاف مذہبه. علامہ اسکفی فرماتے ہیں کہ ہم خصوصاً ہمارے زمانے میں قاضی مقلد کے فیصلے جو مرجوع اقوال یا ضعیف روایتوں یا اقوال پر ہوں وہ نافذ نہیں ہے، خصوصاً ہمارے زمانے میں. کیونکہ ہمارے زمانے میں تو سلطان اسلام یہ اپنے منشور اور اعلامیے میں شامل صراحت کر دیتے ہیں کہ اقوال ضعیفہ پر فیصلہ دینے سے ممانعت ہے. ہمارے کسی قاضی کو یہ حق نہیں ہے کہ ضعیف قول پر فیصلہ کریں. تو ان کو تو وہ عہدہ دیا ہی نہیں گیا، وہ حق دیا ہی نہیں گیا. وہ ایسا کام کر دیں تو پھر تو وہ قابل عزل ہیں. فکیف بخلاف مذہبی. تو جب اقوال ضعیفہ پر فیصلہ دینے کا حق نہیں دیا گیا، منع کیا گیا، تو مذہب سے خارج کسی قول پر فیصلہ دینے کا حق کیسے ان کو حاصل ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا انہوں نے کر ہی دیا تو وہ تو قابل عزل ہیں. فیکون معزولا بالنسبت لغیر المعتمد من مذہبی. مذہب کے سے یعنی مذہب کا جو قول معتمد قول ہے اس سے غیر پر فتویٰ دینے کی بنیاد پر وہ تو قابل عزل ہیں، معزول کیے جانے کے لائق ہیں. فلا ينفذ قضاؤه فی. تو لامحالہ ان کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا مذہب سے خارج کسی قول پر جو فیصلہ دیا جائے، اور وہ فیصلہ قابل نقد ہوگا، نافذ نہیں ہوگا، توڑ دیا جائے. کما وصف فی قضاء الفتح. جیسا کہ فتح القدیر کی کتاب القضاء میں یہ بات تفصیل سے لکھی گئی ہے، اور البحر الرائق میں بھی ہے، النہر الفائق میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی ہے. علامہ شامی یہاں پہ کہتے ہیں قلت وقد علمت ایضا ان القول المرجوع بمنزلۃ العدم. یہ بات تو آپ کو علامہ قاسم ابن قتل و بغا کے حوالے سے کئی بار آ چکی ہے. تصحیح القدوری میں بھی انہوں نے فرمایا کہ مرجوع قول جو ہوتا ہے وہ کل عدم ہے، منزلہ عدم ہے راجے کے مقابلے میں. راجے اگر موجود ہے تو مرجی کو کچھ نہیں ہے. فلیس لہ الحکم بھی. تو قاضی کو مرجوع پر فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اگرچہ سلطان اسلام اس بات کی صراحت نہ کرے کہ قاضی کو صرف راجح پر ہی فیصلہ کرنا ہے. سلطان اسلام نے اس بات کی صراحت نہیں کی ہے
اپنے منشور میں یا قضا کا عہدہ اسے دیتے ہوئے اس بات کی صراحت نہیں کی ہے کہ ہمیشہ قول راجح، قول مشہور اور مذہب امام پر ہی فیصلہ کرنا ہے، اس کی صراحت نہیں کی ہے، پھر بھی انہیں حق نہیں ہے کہ اس کے خلاف کسی قول ضعیف یا مذہب غیر پہ فیصلہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ راجے کے مقابلے میں مرجو تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو بے بنیاد فیصلہ کریں گے۔ علامہ قاسم ابن قتل بغا کی فتاوی میں فرماتے ہیں ولیس، یہ ہے ولیس للقاضی المقلد ان یحکم بالضعیف، قاضی مقلد تو ضعیف، اچھا اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ ضعیف قول پر قاضی مجتہد فیصلہ کر سکتا ہے، حالانکہ وہ بھی ایک درجے میں اختلافی ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیے قاضی مقلد وہ تو ضعیف پر فیصلہ کر ہی نہیں سکتا ہے، لأنه ليس من اہل ترجیح، یہ تو اہل ترجیح کا حق ہے کہ دو قول ہوں تو ان میں کون اہل ترجیح جو ہے وہ کسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور قاضی مقلد یہ ترجیح کا اہل تو ہے نہیں، فلا يعدل عن الصحیح، لہذا یہ قول صحیح مذہب صحیح سے عدول نہیں کرے گا مگر کسی ایسے ہی مقصد کے لیے جو اچھا مقصد نہیں ہے۔ قاضی مقلد یہ کیوں رجوع کر رہا ہے، کیوں عدول کر رہا ہے صحیح قول سے ضعیف قول کی طرف؟ کوئی ایسا ہی مقصد ہو سکتا ہے جو برا مقصد ہے، تو پھر اس کو حق نہیں ہے۔ وَلَوْ حَكَمَ لَا يَنْفُذُ، اور اگر اس نے فیصلہ دے ہی دیا کس پر؟ ضعیف پر یا مرجوح پر، تو فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، لِأَنَّ قَضَاءُهُ قَضَاءٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اس لیے کہ اس کا فیصلہ ناحق فیصلہ ہے، اسے حق ہی نہیں ہے کہ یہ فیصلہ دے، یا پھر یہ کہ غیر حق پر فیصلہ ہے، اس مسئلے وہ فیصلہ ہے جو حق نہیں ہے، ناحق ہے، لأن الحق هو صحیح، کیونکہ حق بات کیا ہے؟ وہ ہے جو کہ صحیح ہے، مرجوح حق نہیں ہے۔ وما نقل من ان القول الضعيف يتقوى بالقضاء المراد به قضاء المجتهد كما بين في موضعه مما لا يحتمل هذا الجواب۔ وما نقل مبتدا، المراد به خبر اول، مما لا يحتمل هذا الجواب خبر ثانی۔ ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ قول ضعیف پر فیصلہ کوئی کر دے تو فیصلہ نافذ نہیں ہوگا، کون؟ قاضی مقلد۔ تو اب کوئی اعتراض کے طور پہ کہہ سکتا ہے تو وہی دفع دخل مقدر ہے کہ قول ضعیف، یہ بھی تو کہا گیا ہے کہ قول ضعیف قضا سے قوی ہو جاتا ہے، ایک بحث آئی تھی، کوئی قول ضعیف ہو اور قاضی اس کے مطابق فیصلہ کر دے تو وہ قول ضعیف مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ منقول ہے کہ قول ضعیف قضا سے باقوت ہو جاتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب آپ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قول ضعیف پر فیصلہ دے ہی نہیں سکتے، اور پھر یہ بھی ہے کہ فیصلہ دے دیا تو وہ قوی ہو جائے گا، تو پھر جب قوی ہو گیا تو ضعیف پر فیصلہ کہاں ہوا؟ تو اس کی توجیہ کر رہے ہیں کہ جو یہ فرمایا گیا کہ قول ضعیف قضا سے قوی ہو جاتا ہے، اس سے مراد قضائے مجتہد ہے، قضائے مقلد نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں قاضی مقلد کے بارے میں چل رہی ہیں۔ مجتہد جب کوئی فیصلہ دے دے قول ضعیف پر تو وہ قول قوی ہو جاتا ہے، تو مراد اس قول سے، وہاں جو اس قول میں جو کچھ فرمایا گیا اس سے مراد قضائے مجتہد ہے، کہ قضا سے قول ضعیف مضبوط ہو جاتا ہے، یعنی قضائے مجتہد، جیسا کہ اپنے مقام پر اس کو بیان کیا گیا۔ تو یہ جو منقول ہے اس سے مراد یہ ہے، اور یہ اس مقام پر یہ جواب نہیں چلے گا، یہ بات یہاں پر نہیں چلے گی کہ جناب قول ضعیف قضا سے قوی ہو جاتا ہے لہذا مقلد قاضی جو ہے قول ضعیف پر فیصلہ دے دے، کیونکہ فیصلے سے قول وہ قول جو ہے قوی ہو جائے گا، یہ منقول قول یہاں نہیں چلے گا۔ وما ذکرہ من هذا المراد صرح به شیخ المحقق فی فتح القدیر، اور یہ جو فرمایا کہ قول ضعیف قضا سے قوی ہو جاتا ہے، اس سے مراد قضائے مجتہد ہے، اس کو صاحب فتح القدیر نے فتح القدیر میں لکھا ہے، یعنی علامہ قاسم ابن قتل بغا کی بات چل رہی تھی نا یہاں تک،
تو اسی کو کہہ رہے ہیں، یہاں تک یہ ان کی بات تھی۔ وما ذکر، یہ جو کچھ بھی ذکر کیا ہے اس سے مراد یہ ہے ان کے شیخ یعنی علامہ قاسم کے شیخ امام ابن حمام نے فتح القدیر میں اس کا ذکر کیا۔ چلیے یہ بات مکمل ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قاضی مقلد کا فیصلہ خلاف مذہب نافذ نہیں ہوگا، قول ضعیف پر بھی نافذ نہیں ہوگا، قول مرجو پر نافذ نہیں ہوگا جی۔ لہذا اگر کسی کو جو ہے فیصلہ کرانا ہو یا فیصلہ جو ہے کسی اور مذہب کے کی قول پر جو ہے فیصلہ کرانا ہو اور اس علاقے میں کوئی قاضی پر، مثال کے طور پر شافعی مذہب میں کوئی ایسا قول ہے کہ اس پر اگر عمل کریں تو کسی مسئلے یا مصیبت سے نجات مل سکتی ہے، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس علاقے میں دور دراز کہیں پر اگر قاضی شافعی ہوں، شافعی قاضی، ان سے فیصلہ کرائیے، آپ مت کریے۔ اور اگر کوئی صورت نہیں ہے تو پھر تو فقہ حنفی میں بھی وہ باب موجود ہے کہ ضرورت شرعی اور حاجت اور دفع حرج وغیرہ کے لیے حق مل جاتا ہے کہ مذہب غیر پر فیصلہ کریں۔ وَهَذَا آخِرُ مَا اردنا ایرادہ من التقریر والتوضیح والتحریر۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ توضیح و تقریر میں، اپنے اشعار کی توضیح و تقریر میں جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے یہ آخری بات تھی، اور یہاں پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ بعون اللہ تعالی العلیم الخبیر، اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد سے جو سب کچھ جانتا اور سب چیز سے باخبر ہے۔ اسألہ سبحانہ ان یجعل ذلک خالصا لوجہہ الکریم موجبا للفوز لديه يوم الموقف العظيم، وأن يعفو عما جنيته واقترفته من خطأ وأوزار، فإنه العزيز الغفار، والحمد لله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين۔ نجز ذلك بقلم جامعه الفقير محمد عابدين، غفر الله تعالى له ولوالديه ومشايخه وذريته والمسلمين آمين، وذلك في شهر ربيع الثاني سنة 43 و200 وألف۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ آخری بات تھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے، اس پوری تحریری کاوش کو خالصتاً لوجہہ الکریم، اپنی رضا کے لیے قرار دے دے، اور اسے قیامت کے دن جو موقف عظیم ہوگا اس دن اپنی بارگاہ میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اور جو کچھ مجھ سے غلطیاں ہوئی، گناہوں کا ارتکاب ہوا، ان سب کو معاف فرما دے، کہ وہی غالب اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے، اول بھی میں بھی، آخر میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس کی نعمت ہی سے ساری نیکیاں جو ہیں وہ تام اور کامل ہوتی ہیں۔ درود و سلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سلام اور رحمتیں نازل فرمائے ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی پاک آل پر، ان کے مقدس صحابہ پر، اور سلام بھی نازل فرمائے۔ تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ یہ کام تحریری ہوا ہے، معرض وجود میں آیا، انجام پذیر ہوا اس کتاب کے جامع کے قلم سے، جو کہ فقیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، محمد عابدین، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اور اس کے والدین کی بھی، ان کے مشائخ کی بھی، ان کی ذریت آل و اولاد کی بھی، تمام مسلمانوں کی۔ یہ 1243 ہجری کی ربیع الثانی میں یہ تحریر معرض وجود میں آئی۔ وقت بھی دے دیا انہوں نے، گویا 200 سال پہلے۔ بارہ سو 43 کہہ رہے ہیں نا یہ، اور یہ 1443 چل رہا ہے، ٹھیک 200 سال۔ اس سال ربیع الثانی میں 200 سال ہو جائیں گے اس کتاب کو لکھے ہوئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔